جناب من اردو زبان کا ایک شاعر کہتا ہے کہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بیں کہتے ہیں شہد کو، کہ اصل شباب یہ ہے کہ انسان اپنی لہو کی آگ میں جل جائے۔ اگلا مصرع اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت کوشی کی عادت، یعنی سخت محنت کی عادت جو ہے وہ انسان کی تلخ زندگی کو شہد بنا دیتی ہے۔ انسان کی زندگی کی تلخی کو ختم کر کے اس کی مٹھاس، اس کا زندگی کا رنگ، زندگی کا مزہ آ جاتا ہے۔ انسان مایوسی کی دلدل سے، مایوسی کے بھمر سے نکل آتا ہے۔ تو قرآن کریم نے بھی اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ اب انسان کی کوشش کیا ہے؟ انسان کی کوشش اس کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنی انسان کی ہمت ہوگی اس کے مطابق وہ انسان کوشش کرے گا۔ اگر ہمت نہیں رکھتا کوئی انسان، اور یقین کریں یہاں ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ یہاں کی رہنے والی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ اتنی سخت محنت یہاں کی عورتیں کرتی ہیں کہ ہمارے پاکستان کے مرد جو ہیں وہ اتنی محنت نہیں کر سکتے جتنے یہاں کی عورتیں کرتی ہیں۔ اور آج آپ امریکہ کو ایک سپر پاور کے روپ میں دیکھ رہے ہیں، تو یقین کریں اس کی ایک ہی وجہ ہے، انہوں نے رات دن محنت کی ہے، کوشش کی ہے، سٹرگل کی ہے۔ ہمارا نوجوان جو رات دن سویا رہتا ہے، رات دن اگر کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں یا زمین آ جائے، کیونکہ ہمارے جو زمیندار لوگ ہیں، ہمارا پاکستان کا زیادہ حصہ جو ہے وہ زراعت پر مشتمل ہے۔ اب زراعت میں اگر کسی کا ایک مربع زمین ہے، 20 25 30 ایکڑ زمین ہے، تو وہ نوجوان محنت نہیں کرتا بلکہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا، میں جنگ تو ہار سکتا ہوں مگر وقت نہیں ہار سکتا۔ کہتا ہے نا کہ ٹوٹ جائیں نہ کہیں پیار کے نازک رشتے، وقت ظالم ہے ہر موڑ پہ ٹکرائے گا۔ وقت بھی ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو لوگ ہمت سے کام لیتے ہیں۔ ہمت محنت کا دوسرا نام ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، کہ ہر شخص کی سوچ جو ہے اس کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے اندر کچھ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں تو دنیا آپ کے قدموں میں ہے، ورنہ آپ دنیا کے قدموں میں ہیں۔ ابھی میں گزر رہا تھا تو راستے میں جگہ جگہ پہ کیچوے مرے پڑے تھے، جنہوں اسی پنجابی گنڈویا کہنے ہیں، گنڈوئے مرے پے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پہ رینگتا ہے یہ جانور زمین پہ رینگتا ہے، اور جو بھی زمین پہ رینگنے والی ہے وہ آخر پاؤں کے نیچے آتا ہے۔ اگر انسان پر تو نہیں رکھتا انسان، مگر طاقت پرواز رکھتا ہے۔ آپ انسان کی طاقت پرواز کا اندازہ لگائیں۔
کہ اس نے ہواؤں کا سینہ چیر دیا ہے، آسمان پہ اڑتا پھرتا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان گوروں نے جو ہوائی جہاز بنائے ہیں ہمارے کسی بابے کے ایک نظریے سے بنائے ہیں۔ بابے کا نظریہ کیا تھا؟ ہمارے علاقے کے دانشور کا نظریہ یہ تھا کہ اس نے کچھ کہانیاں لکھیں اور اس کہانیوں میں اڑن کھٹولے کا ذکر کر دیا۔ گویا کہ ہم اڑن کھٹولے کی کہانیاں لکھتے رہے، اپنے بچوں کو اڑن کھٹولے کی کہانیاں سناتے رہے، مگر حقیقی معنوں نے ان قوموں نے اڑن کھٹولا بنا دیا اپنی محنت سے، پریکٹیکل سے۔ تو زندگی عمل کا نام ہے، عمل نہ ہو تو زندگی بیکار ہے۔ وہ کہتے کہ ہے عمل میں کامیابی، ہے عمل میں کامیابی، موت میں ہے زندگی، جا لپٹ جا لہر سے، دریا کی کچھ پرواہ نہ کر۔ تو یہ چیز ہے، ہمارے نوجوان ہمت کریں، پیچھے نہ ہٹیں۔ یہی ہمت جو ہے انسان کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، آپ اس کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے۔ مرد آدمی جو ان کی سوچ ہی بہت اونچی ہوتی ہے نا، فتح و شکست نصیبوں سے ہوتی ہے ولے میر تقی میر کہتا ہے کہ فتح و شکست نصیبوں سے ہوتی ہے ولے میر، مقابلہ دل ناتواں نے خوب کیا۔ آخر میں صرف ایک بات کروں گا کہ ان قوموں نے محنت کی ہے، ضرور کی ہے، مگر محنت کے ساتھ انہوں نے ایمانداری بھی کی ہے۔ ان کے اندر ایمانداری بھی پائی جاتی ہے۔ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی۔ تو اکیلی محنت کسی کام کی نہیں اگر اس کے ساتھ ایمانداری نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ایمانداری کی روش کو بھی ساتھ اپنایا جائے، ہمت کی جائے، ایمانداری سے کام کیا جائے۔ کو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے۔ یہاں امریکہ ہے، یہاں ہم کسی گورے سے ہماری ملاقات ہو، یہاں کے جو نیٹو ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان سے ملاقات ہو، اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ بھائی میں نے امریکہ کا صدر بننا ہے، کہتے ہیں یس یو کین ڈو۔ اور سیریسلی بات یہ ہے، یہ چیز ہے اپنی نسلوں کو اپریشیٹ کرنے کی۔ ساڈے ملک کے بچہ کہہ دے اما میں وڈا ہو کے پائلٹ بننا ہے، تے اگوں جڑے خاندان دے بابے نے وہ کہندے نے پتر خیال کریں جہاز نہ بن جائیں۔ تو پائلٹ کی بننا، تو کتے جہاز نہ بن جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنی نسلوں کو۔